بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک پیاری سنت ہے کہ انسانوں کی خدمت کی جائے۔ آپ جتنا کو کر سکتے ہیں نا انسانوں کی خدمت، اتنی کو آپ ضرور خدمت کریں۔ اور جو آدمی خدمت کرتا ہے انسانوں کی، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بے شمار دکھ دور فرما دیتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک امیر آدمی ساری زندگی باہر گزار کے آ گیا یورپ میں، اور وہ بیمار ہو گیا ادھر۔ جب بیمار ہوا تو اس نے بہت اچھا علاج کروایا، لیکن پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ تو ریسٹ کر، آرام کر، کسی کونے میں چلا جا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ امید کی کرن تیری پیدا ہو جائے۔ ہماری نظر میں آپ اب نہیں بچ سکتے۔ وہ آدمی پاکستان کا رہنے والا تھا، پاکستان آ گیا تو وہ سکون ڈھونڈتا کسی اللہ کے ولی کے پاس چلا گیا۔ جا کے کہتا ہے، مایوس ہو کے بیٹھ گیا ایک کونے میں۔ تو اس بزرگ نے بیٹھے ہوئے دیکھا، اس نے کہا بیٹا میرے پاس آؤ۔ جب وہ پاس آئے تو کہا بیٹا کیوں پریشان ہے تو؟ کہا جی مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تو نے بچنا نہیں، مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ مرض ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا نا امید نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور زندگی دے گا، نیکیوں میں زندگی بسر کر۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا جی اب تو میں لاہور رہتا ہوں، کبھی پہلے میرے آباء و اجداد وہاں رہتے تھے۔ فرمایا ادھر چلے جاؤ، تیرے ریلیٹیوز ہیں؟ کہا جی ہیں، وہاں چاچے تائے کوئی ریلیٹیوز ہیں میرے۔ کس حال میں رہتے ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ بابا جی نے فرمایا وہاں چلے جاؤ یار، جاؤ جا کے انسانوں کی خدمت کرنا، جس کا روم گرنے والا ہوگا اس کا روم بنا دینا، جس کو جو بیمار ہوگا اس کا علاج کروا دینا، جس کے پاس گندم نہ اسے گندم لے دینا، لوگوں کی خدمت کرنا، اور پھر آنا میرے پاس 1 مہینے بعد۔ وہ آدمی چلا گیا۔ جب وہ گاؤں گیا اس نے جا کے بتایا میں فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں۔ لوگوں نے بڑا پیار کیا، بٹھایا، بڑا خوش ہو کے ملے۔ انہوں نے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ وہ بتاتا گیا کہ میں آج امیر آدمی ہوں۔ تو ایک ریلیٹیوز کے گھر گیا تو اس کی واقعی چھت گری ہوئی تھی، بہت غریب تھے۔ اسی وقت ساتھ لیا ان کو، جا کے اچھا ٹیئر جو اس کا چھت تھا وہ لے کے آیا، لا کے اوپر ڈلوایا۔ تو اسے نیند نہیں آتی تھی 15 دن سے۔ اس دن وہ بڑی سکون سے سویا۔ اگلے دن اٹھا تو دوسرے کے پاس گیا، ریلیٹیوز کے پاس، تو وہ بیمار تھا، اس کا علاج ہو سکتا تھا۔ اسے ساتھ لے گیا، جا کے اس کے ٹیسٹ کروائے، اس نے چیک اپ کروایا اچھے ڈاکٹر کو۔ ڈاکٹر نے میڈیسن دی اور اس نے کہا جی 100% اس کی امید ہے بچنے کی۔ اس پہ بھی اس نے 50,000 کے قریب روپے لگا دیے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی واپس آ گیا۔ واپس آ کے وہ تیسرے ایک آدمی کو ملا تو اس نے پریشان ہے، کہتا ہے تو کیوں پریشان ہے یار، میرا کزن لگتا ہے۔ تو اس نے بتایا میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں یار، پریشان ہوں، نقصان ہو گیا بزنس میں۔ اس نے کہا چلو چلتے ہیں یار۔ اس کو بھی جا کے اس نے پیسے دے دیے۔ ایک خالہ جو تھی اس کی آنکھوں کا آپریشن ہونے والا تھا، اسے بھی لے گیا۔ یقین کریں وہ آدمی کہتا ہے اتنا زندگی میں سکون ملا ہے جو مجھے 30 سال باہر نہیں ملا۔ کہتا ہے کہ جب وہ 1 مہینے بعد بابے کو ملا تو بابے نے کہا کہ میں پھر ملوں گا، اسے کہو ٹیسٹ کروا گیا۔ آپ نے ٹیسٹ کروا کے آیا، جب ملا تو کہتا ہے بابا اللہ نے مجھے زندگی دے دی ہے، میں تو بچ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیسے بچا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے بہت دور جا چکا تھا، جن کا اللہ بھی کہتا ہے خیال رکھو، احساس کا رشتہ ہے، تو نے ان پہ آ کے پیسے خرچ کیے، ان کے دکھوں کا مداوا بنا، اللہ نے تیرے دکھ ختم کر دیے۔ یار ہمارے اندر بھی ایک ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر ایک احساس پیدا کریں، اپنے پیرنٹس کا، ریلیٹیوز کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ یقین کریں آپ پہ آنے والی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ اچھا مقام عطا فرمائے گا۔ جب تو دنیا سے جائے گا تو بے شمار لوگ تیری بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں۔